بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہم اسلام یات لازمی جو ہے 416، 9401 اور 5436 کوڈز کے پیپر پیٹرن کے حوالے سے بات کریں گے۔ پیپر جو ہیں پاسٹ پیپر وہ ڈسکس کریں گے اور امپورٹنٹ کوسچنز جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ یہ ہمارے پاس خزاں 2021 کا پیپر ہے، تو کوئی 5 کوسچنز ہی آپ نے کرنے ہوتے ہیں 8 میں سے۔ تو پیپر کچھ اس طرح ہے کہ سارے تفصیلی سوالات ہیں اس والے میں، کیونکہ پیپر پیٹرن جو ہے وہ کافی چینج ہوتا رہتا ہے، ہر ٹیچر اپنے پوائنٹ آف ویو سے پیپر بناتا ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پہلے پیپرز کے اندر بھی کہ پیپر جو ہے سیٹ کرنے والا ہر ٹیچر جو ہے اس کی اپنی ایک سائیکی ہوتی ہے۔ وہ کوئی ٹیچرز ہوتے ہیں وہ پہلا کوسچن شارٹ کوسچنز والا بنا دیتے ہیں، کوئی ٹیچر ہوتے ہیں وہ سارے ہی لانگ کوسچن بناتے ہیں، کوئی ٹیچر ترجمہ وغیرہ دے دیتے ہیں کسی آیت کا۔ اب یہ والے جو ہیں انہوں نے نہیں دیا ہوا، ایک بھی ترجمہ نہیں ہے، کوئی ایک شارٹ کوسچن نہیں ہے۔ کوئی ٹیچر جو ہیں وہ کسی حدیث کا ترجمہ دے دیتے ہیں، تو اس لیے پیپر پیٹرن چینج ہوتا رہتا ہے۔ لیکن آپ نے جو امپورٹنٹ کوسچنز ہیں وہ جو بار بار آنے والے ہیں، جو ہر ٹیچر ریپیٹ کرتا ہے، وہ آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں۔ اب قرآن حکیم کے فضائل جو ہیں یہ کئی پیپرز کے اندر آ چکا ہے، تو اس لیے اس کو آپ نے تسلی سے کرنا ہے۔ اس کے بعد انبیاء کی اطاعت کیوں ضروری ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں۔ یہ بھی اہم سوال ہے، آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے ایک دفعہ۔ سورۃ الحجرات میں مسلمانوں کو کیا تعلیمات دی گئی ہیں، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ سورۃ الحجرات کے مضامین جو ہے یہ ہر پیپر میں تقریباً آ چکا ہے۔ سورۃ الحجرات کے مضامین کیا ہیں، مسلمانوں کو کیا تعلیمات دی گئی ہیں، اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ سورۃ الحجرات کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ پوچھی جا چکی ہے۔ اس کے بعد ہے جی صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے واقعات وغیرہ۔ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ بڑے اہم ہیں، دونوں چیزیں دونوں کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے۔ سچائی اور رفاع عہد، اس کو بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ والدین کا احترام، یہ بہت ہی اہم کوسچن ہے۔ والدین کا احترام اور والدین کے حقوق جو ہیں بڑا ہی اہم کوسچن ہے، جس طرح قرآن حکیم کے فضائل ہیں، صلح حدیبیہ والا ہے، تو یہ 3 کوسچن تو بہت ہی اہم ہے۔ نصاب میں دی گئی احادیث میں سے کوئی سی 2 کا ترجمہ اور تشریح۔ اب دیکھیں یہاں پہ حدیث جو ہیں ان کا ترجمہ آپ نے خود سے ہی لکھنا ہے۔ اپنے پاس سے حدیثیں آپ کو کم از کم 2 جو ہیں وہ یاد ہونی چاہیے، ان کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے، اور تشریح تو بندہ پھر تھوڑی بہت کر ہی سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے روزے کے احکام اور مقاصد جو ہیں یہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں، روزہ بڑا اہم ہے۔ اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے تو آپ نے جو عقائد اسلام ہے نا، اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، عقائد اسلام یا بنیادی عقائد، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے۔ بنیادی عقائد کون کون سے ہیں؟ پہلا عقیدہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، عقیدہ توحید ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا عقیدہ ہوتا ہے وہ رسالت ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسرا عقیدہ ہوتا ہے وہ آسمانی کتب ہوتا ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا چاہیے ہمیں۔ اس کے بعد جو چوتھا عقیدہ ہوتا ہے وہ ملائکہ پر ایمان ہوتا ہے، فرشتوں پر ایمان۔ اور 5واں جو عقیدہ ہوتا ہے وہ آخرت پر ایمان ہوتا ہے، یعنی آخرت کے دن پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ یہ بنیادی عقائد ہیں پاکستان کے پاکستان کہہ رہا ہوں، مسلمان کے یا اسلام کے 5 بنیادی عقائد ہیں: توحید، رسالت، آسمانی کتب، ملائکہ اور آخرت۔ تو ان کو آپ اچھے طریقے سے یاد کریں، کیا ہوتے ہیں، توحید کیا ہوتی ہے، رسالت کیا ہوتی ہے، ان کا معنی، مفہوم، ٹھیک ہے، ان کی ضرورت و اہمیت وغیرہ، وہ سارا کچھ۔ اس کے بعد جو بنیادی ارکان ہیں اسلام کے، اکثر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ان میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، ارکان میں اور اس میں عقائد میں۔ بنیادی ارکان کون سے؟ ارکان جو ہیں وہ رکن ہوتے ہیں، اسلام کے بنیادی ارکان بھی 5 ہیں، لیکن وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا رکن جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، ٹھیک ہے، کلمہ طیبہ۔ اس کے بعد دوسرا جو رکن ہے وہ نماز ہے، تیسرا رکن آپ کے پاس روزہ ہے، اور چوتھا رکن زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 5واں رکن ہمارے پاس ہوتا ہے حج ہے، ٹھیک ہے۔ کئی دفعہ یہ سوالوں شارٹ کوسچن میں آ جاتا ہے، زکوٰۃ کا معنی مفہوم بیان کریں، یا مصارف زکوٰۃ جو ہوتے ہیں، جو 8 مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ کون کون سے ہیں۔ اسی طرح مناسک حج آ جاتا ہے، روزے کے متعلق کئی دفعہ پوچھا جا چکا ہے، نماز کے متعلق کئی سوال آ چکے ہیں۔ تو بنیادی ارکان جو ہیں
اور بنیادی عقائد جو ہیں یہ تو لازمی ہر بندے کو آنے چاہیے. ویسے بھی مسلمان بندہ جو ہے اس کو یہ کلیئر ہونے چاہیے, اتنا تو آنا چاہیے نا کہ اگر آپ نے نہ بھی پڑھا ہو تو توحید آ جائے, رسالت آ جائے, آخرت آ جائے, یا ارکان میں سے کوئی آ جائے تو ان پر کم از کم آپ 2-4 سطریں لکھ سکیں ایک مسلمان بندے کے لیے. ویسے بھی یہ ضروری ہے, اور پیپر کے حوالے سے بھی پیپر میں بھی ان میں سے کئی چیزیں جو ہیں وہ پوچھی جا چکی ہیں. ہر پیپر میں تقریباً کوئی نہ کوئی چیز پوچھی ہوئی ہوتی ہے. یہاں پہ جس طرح اس نے روزے کے متعلق پوچھ لیا ہے, ٹھیک ہے, روزے کے احکام اور مقاصد کے بارے میں. تو اس طرح ہر پیپر میں کسی نہ کسی ان عقائد میں سے کوئی نہ کوئی چیز وہ پوچھ لیتا ہے, اور ارکان میں سے کوئی نہ کوئی پوچھ لیتا ہے. اب دیکھیں نا, نبوت اور رسالت کے بارے میں بھی یہاں پہ اس نے پوچھا ہوا ہے, انبیاء کی اطاعت کیوں ضروری ہے, اور قرآن و سنت کی روشنی میں آپ جواب دیں. تو یہ نبوت یا رسالت اس عقیدے میں سے ہے, اور روزہ جو ہے, روزے کے احکام وغیرہ, یہ دیکھیں آپ یہاں سے ارکان میں سے ہے. تو اس لیے یہ جو دونوں چیزیں ہیں ان کو آپ کلیئر کریں پہلے, پھر باقی پیپر کی طرف جو ہے وہ بڑھیں. اچھا جی, پھر یہ ایک اور پیپر ہے, اس پہ بھی خزاں 2021 لکھا ہوا ہے, تو مجھے اب کنفرم نہیں ہے کیونکہ میں نے بھی نیٹ سے ہی ڈاؤن لوڈ کیے ہیں, تو اس لیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی, کوسچنز کیا ہیں؟ دین اسلام میں عبادات پر مختصر نوٹ لکھیں. عبادات کیا ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, اس طرح کی اور بھی عبادات ہیں, تو ان پر آپ نے نوٹ لکھنا ہے. میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے جو عقائد ہیں اور جو ارکان ہیں ان کو اچھے طریقے سے پہلے تیار کرنا ہے. اس کے بعد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں پر حقوق ہیں, کیا ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں. تو یہ ایسے سوال ہیں کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے پاس سے لکھ سکتا ہے. اس طرح دیکھیں یہاں پہ اب ایک آیت مبارکہ آ گئی ہے, اس کا ترجمہ لکھیں. تو آیت جتنی ہوگی اتنا ہی آپ نے ترجمہ لکھنا ہے. آیت بعض اوقات تھوڑی لکھی ہوتی ہے, آدھی آیت لکھی ہوتی ہے, آپ پوری کا ترجمہ لکھ دیتے ہیں کیونکہ آپ نے رٹے لگائے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں نے علیحدہ سے ویڈیو بھی بنائی ہے ترجمے کو تیار کروانے کے لیے کہ ترجمہ آپ نے کس طرح یاد کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, یا اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو, اجتنبو, اجتناب کرو, یعنی باز رہو, کثیرا من الظن, زیادہ گمان سے, ٹھیک ہے, زیادہ گمان کرنے سے باز رہو. ان بعض الظن اسم, بے شک بہت زیادہ گمان, بہت زیادہ ظن, اسم کا مطلب ہے گناہ ہے. تو اس طرح کر کے آپ نے جو ترجمہ ہے ایک ایک لفظ کا آپ نے یاد رکھنا ہوتا ہے, پھر آپ کو یاد ہوتا ہے یہ. اس کے بعد ہے جی جہاد کا مفہوم اور اقسام, یہ بھی بڑا اہم سوال ہے, جہاد والے کو بھی لازمی کر کے جائیے گا. اس کے بعد عدل و انصاف کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اس کی مختلف صورتیں, عدل و انصاف والے کو بھی لازمی دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد ہے ہجرت مدینہ, یہ بڑا اہم سوال ہے, مسلمانوں کی علمی خدمات بڑا اہم سوال ہے. اور یہاں پہ دیکھیں نماز آ گیا ہے, تو یہ بھی انہی میں سے آ چکا ہے, جو ہمارے ارکان ہیں ان میں سے نماز. والدین کا احترام بہت ہی اہم کوسچن ہے. بعثت نبوی اور تبلیغ جو ہیں ان کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے, یہ بھی آ سکتے ہیں پیپر میں. اس کے بعد ہمارے پاس بہار 2021 کا پیپر ہے, تو اس میں سورۃ الحجرات کے اور اس کے مضامین کا تعارف, یہ بڑا اہم سوال ہے, بہت زیادہ اہم سوال ہے. کئی پیپرز کے اندر یہ جو ہے وہ آ چکا ہے, تقریباً ہر پیپر میں یہ کوسچن ہوتا ہے. اس کے بعد ہے یہاں پہ ایک آیت مبارکہ تھی, وہ لکھی ہوئی نہیں ہے, اس کا ترجمہ کرنا ہے. تو ترجمہ جو ہے وہ سورۃ الحجرات اور جو بھی صورتیں آپ کے کورس میں شامل ہیں ان کا لازمی کر کے جائیے گا. ایک آدھ آیت آ سکتی ہے ترجمے والی. اس کے بعد ہے جی اسلامی عبادات کا مفہوم, روزہ کی اہمیت و افادیت ارکان میں سے آ جاتا ہے, وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, کلیئر ہونے چاہیے. حجۃ الوداع کے واقعات پر جامع نوٹ لکھیں, تو وہ بھی حج جو ہے اس کے اندر آپ کا آ جاتا ہے. حجۃ الوداع کے واقعات پر جامع نوٹ لکھیں. اس کے بعد اسلام میں عورتوں کی حقوق اور مذہبی آزادی پر علیحدہ علیحدہ نوٹ لکھے. تو اسلام نے عورتوں کو بہت زیادہ حقوق دی ہیں, بہت زیادہ مذہبی آزادی دی ہے, اس پر ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کافی کچھ لکھ سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنا خاص مشکل کام نہیں ہے یہ والا جو کوسچن ہے. اس کے بعد اسلامی معاشرے کے بنیادی اوصاف, شرف انسانیت کے بارے میں اسلام کی تعلیمات اور بعثت نبوی, بڑا اہم سوال ہے. اسوہ حسنہ بہت زیادہ اہم سوال ہے. تعلیمی مسائل جو ہیں یہ بھی اہم ہی ہے, اس کو بھی آپ نے تیار کر لینا ہے. اور کسب حلال. نیکسٹ چلتے ہیں جی, بہار 2019 کا پیپر ہے, فضائل قرآن بیان کرتے ہوئے سورۃ الحجرات کے مضامین, ہر پیپر میں تقریباً آ رہا ہے. توحید اور شرک کے معنی بیان کرتے ہوئے
توحید کے تقاضے، برکات اور اثرات. تو توحید میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ بنیادی عقائد میں سے پہلا عقیدہ ہے توحید، اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ دونوں سوال بڑے اہم ہیں. اس کے بعد ہے یہ احادیث لکھی ہوئی ہیں، ان کا ترجمہ لکھیں اور تشریح بھی کریں. تو یہ آپ نے بک سے دیکھ کر آپ نے میچ کر لینے ہیں، کیونکہ یہاں پہ تھوڑی سی نا مس پرنٹنگ سی ہے، اس لیے زبریں زیریں جو ہیں وہ صحیح نظر نہیں آ رہی تو غلط نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے بک سے اس کو دیکھ کر یاد کر لینا ہے. اس کے بعد ہے عقیدہ آخرت کی برکات. عقیدہ آخرت یہ بھی اسلام کے بنیادی عقائد جو ہیں ان میں سے ایک عقیدہ ہے آخرت، جو پانچواں عقیدہ ہے. تو عقائد میں نے آپ کو پہلے کہے ہیں کہ یاد رکھ، دیکھیں نا توحید بھی آ گیا ہے اور آخرت بھی آ گیا ہے. اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو بنیادی ارکان بتائے ہیں ان میں سے دیکھیں جی روزہ آ گیا ہے. تو یہ 3 کوسچنز تو ہیں ان میں سے ہی آپ کے کلیئر ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو آپ پہلے لازمی کریں. اس کے بعد ہے فتح مکہ، بڑا اہم کوسچن ہے. عدل و انصاف والا بھی بڑا اہم سوال ہے، پہلے بھی یہ آ چکا ہے. اس کے بعد عالم اسلام کے اقتصادی مسائل اور ان کے حل کے متعلق ایک جامعہ مضمون لکھیں. تو یہ کوئی اتنا خاص اہم مجھے نہیں لگ رہا. باقی یہ پہلا، دوسرا، چوتھا کوسچن، پانچواں کوسچن اور چھٹا یہ تو بالکل بڑے لازمی ہیں، یہ تو سکپ کرنے والے ہیں ہی نہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس بہار 2018 کا پیپر ہے. تو اس میں بھی سیم اسی طرح آپ نے کوئی سے 5 سوال ہی کرنے ہوتے ہیں. تو قرآن مجید کے فضائل احادیث نبوی کی روشنی میں تفصیل سے بیان کریں. قرآن مجید کے فضائل کئی بار آ چکا ہے. قرآن مجید کے فضائل بہت ہی اہم سوال ہے. سورۃ الحجرات کے مضامین بہت ہی اہم سوال ہے، دونوں کوسچن بڑے اہم ہیں. سنت کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم اور سنت کی ضرورت و اہمیت قلم بند کریں. یہ بڑا آسان کوسچن ہے، کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے. اچھا، روزہ کی اہمیت و افادیت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سوال میں، ہر پیپر میں آ رہا ہے. اسلامی عبادات کا مفہوم واضح کریں اور روزہ کی اہمیت لکھیں. اس آیت کا ترجمہ لکھیں. تو یہ آیت آپ نے ڈھونڈ کر بک سے آپ نے پڑھ لینی ہے. اس حدیث کا ترجمہ لکھیں. یہ حدیث جو ہے یہ بھی اہم ہے، اس کو بھی آپ نے دیکھ کر بک سے یاد کر لینا ہے. اس کے بعد ہے تقویٰ کا مفہوم قرآن و سنت کی روشنی میں لکھیں. یہ بھی کوسچن آ سکتا ہے، پیپر کے حوالے سے اہم ہے. قرآن مجید کی روشنی میں امت مسلمہ کا کردار کیسا ہونا چاہیے، یہ تو آپ کو ویسے بھی پتہ ہونا چاہیے. آپ نے اس کو ایک دفعہ ضرور پڑھ لینا ہے، آپ کو کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں بیٹھ جائیں گی. اس کے بعد ہمارے پاس خزان 2017 کا پیپر ہے. تو اس میں اس نے کچھ شارٹ کوسچنز بھی بنا دیے ہیں. تو یہ پہلا سوال وہ کہہ رہا ہے ترجمہ لکھیں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور یہ والی آیت جو ہے یہ انتہائی اہم آیت ہے ترجمے کے حوالے سے. شارٹ کوسچن میں آ جاتی ہے، لانگ میں بھی آ جاتی ہے. لا ترفعوا، لا کا مطلب نہیں، ترفعوا اونچی کرو، اصواتکم تم اپنی آوازیں، فوقا سے، صوت النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے. تو اللہ کریم یہاں پہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آوازیں نہ کیا کرو. اس کے بعد میثاق مدینہ ہے، اس کی کوئی سی 2 شرائط کہی ہوئی ہیں. تو یہ بڑا اہم سوال ہے. اس کے بعد مناسک حج ہے، اہم سوال ہے. ٹھیک ہے، حج کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے 2 مشہور مسلمان سائنسدانوں کے نام لکھیں. تو مسلمان سائنسدانوں کے نام آپ کو آنے چاہیے. کئی پیپر میں اس نے یوں بھی پوچھا ہے کوئی سے 4 مسلمان سائنسدانوں کے نام لکھیں. ٹھیک ہے. حضرت آدم کے قصے کے متعلق قرآن مجید اور بائبل کے 2 اختلافی بیان کریں. اس کے بعد ہے جی سورۃ الحجرات اور اس کے مضامین. ہر پیپر میں آ رہا ہے یہ سوال، بڑا اہم کوسچن ہے. عقیدہ آخرت بہت ہی اہم سوال ہے. نماز اور زکوٰۃ دیکھیں. عقیدہ بنیادی عقائد میں سے ایک سوال آ گیا، اور دوسرا سوال جو ہے وہ بنیادی ارکان میں سے نماز بھی آ گئی اور زکوٰۃ بھی آ گئی. یہ بڑا اہم سوال ہے. ہجرت مدینہ میں نے آپ کو کہا ہے بڑا اہم سوال ہے. اس کے بعد ہے عدل و انصاف، ایفائے عید. ٹھیک ہے، تو یہ والا بھی اہم سوال ہے، اس کو بھی ضرور کیجیے گا. اس کے بعد ہے حدیث نبوی، تبلیغ اور جہاد کا عمل، وحدت اور انسانیت، کسب حلال. کسب حلال بھی 1-2 پیپرز کے اندر آیا ہوا ہے. حدیث نبوی کافی پیپر میں آیا ہے. تبلیغ اور جہاد کافی پیپر میں آیا ہے. اس کے بعد باہر 2016 والا پیپر ہے. تو وہی جو کوسچنز بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، جو اہم سوال ہیں وہی کریں. سنت والا سوال جو ہے وہ کافی پیپر میں آ چکا ہے.
اس کے بعد میثاق مدینہ ہے، یہ کئی پیپر میں آ چکا ہے۔ حج ہے، حج کے مناسک وغیرہ ہیں، تو یہ والا کریں۔ والدین کا احترام جو ہے یہ بڑا اہم کوسچن ہے، لانگ کوسچن میں آ رہا ہے، شارٹ کوسچن میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد جی آدم علیہ السلام کے قصے سے متعلق یہ شارٹ کوسچنز کے حوالے سے کافی اہم سوال ہے۔ سورۃ الحجرات کے مضامین لانگ کوسچن میں ہر پیپر میں آ رہا ہے۔ دین اسلام کے بنیادی عقائد دیکھیں، یہاں پہ سارے عقائد آ گئے ہیں، توحید و رسالت، ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت، اہم ہے سوال۔ ارکان اسلام دیکھیں، ارکان بھی یہاں پہ سارے آ گئے ہیں اکٹھے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس کے بعد ہے حجۃ الوداع کے واقعات، بہت ہی اہم سوال ہے۔ میثاق مدینہ اور مواخات بڑا اہم سوال ہے، ٹھیک ہے۔ عصر حاضر میں مسلمانوں کے سیاسی اور اقتصادی مسائل، یہ بھی 1-2 دفعہ آ چکا ہے۔ اس کے بعد ہے تبلیغ اور جہاد، کئی پیپر میں آیا ہوا ہے۔ آج کے تعلیمی مسائل، یہ بھی 2-3 پیپر میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والے جو کوسچن ہیں کم از کم یہ تو آپ نے بالکل لازمی کرنے ہیں، ان کو بالکل آپ نے نہیں چھوڑنا، کئی پیپر میں آ چکے ہیں۔ اس کے بعد بہار 2015 کا پیپر ہے، تو اس میں بھی شارٹ کوسچنز بنے ہوئے ہیں، کوئی سے 5 سوال آپ نے کرنے ہیں، لیکن شارٹ کوسچن والا جو کوسچن ہے وہ لازمی ہوگا، باقی سارے ہیں ان میں سے آپ نے کوئی سے 4 کر لینے ہیں۔ تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ہے، یہ دوبارہ آ گئی ہے آیت۔ تو یہ جو پوری آیت ہے، اس کا آگے والا حصہ اور پیچھے والا جو ہے، ان سب کا آپ نے ترجمہ یاد کر لینا ہے۔ یہ ساری آیت بھی آ سکتی ہے، یہ اس طرح آدھی بھی آ سکتی ہے، تو اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے جتنی آیت پوچھی جائے اتنا ترجمہ آپ لکھیں۔ کوئی ایک حدیث، تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ کوئی 2-3 حدیثیں جو ہیں وہ آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے، ترجمہ ان کا صرف۔ اس کے بعد ہے میثاق مدینہ کی کوئی 2 شرائط وغیرہ، مناسک حج ہیں، تو یہ اہم کوسچن ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی سے 4 مشہور مسلمان سائنسدان، یہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں کوسچنز۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے سورۃ الحجرات کے مضامین، ہر سوال میں، ہر پیپر میں یہ کوسچن آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے رسالت محمدی اور اس کی خصوصیات، یہ بھی اہم ہے کوسچن۔ عقائد ہیں، توحید، رسالت، ٹھیک ہے، عقیدہ توحید، اس کے تقاضے اور شرک کی مختلف صورتیں۔ اس کے بعد جہاد ہے، جہاد کے متعلق کئی پیپر میں آیا ہوا ہے۔ میثاق مدینہ، مواخات، حجۃ الوداع، بہت اہم سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اخلاقی اقدار، تقوی، صدق اور صبر، یہ بھی دیکھ لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا، اور یہاں سے کوئی 2 پر نوٹ لکھیں۔ تو حب رسول ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اسلام کا تصور، عبادت، انسانیت، یہ بھی 2-3 میں آ چکا ہے۔ اسلامی تشخص اور اس کی بنیادی شرم و حیا، یہ کوئی اتنے خاص اہم نہیں ہے۔ اوکے جی، اس کے بعد ایک اور پیپر ہے بہار 2017 کا، تو اس میں بھی شارٹ کوسچنز بنائے گئے ہیں، بڑے آسان ہیں، سمپل سے ہیں۔ اسماء الحسنہ کا کیا مطلب ہے، حج کے لیے استطاعت کا کیا مطلب ہے، ہجرت کے لغوی اور اصطلاحی معنی، احسان کی تعریف، پہلی وحی کا برکان نازل ہوئی، نبوت اور رسالت کے معنی، تو بڑے ایزی سے کوسچن ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں جی، جو پہلے پیپر میں نے آپ کو بتائی ہے کہ عقائد اور ارکان یاد رکھنے چاہیے، تو عقائد میں سے ارکان میں سے اس نے نماز کہہ دیا ہے کہ اس کی اہمیت پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ یہاں پہ اس نے 2 آیتیں دی ہیں، ان آیتوں کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کریں، ہجرت کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم بیان کریں، معنی، اور ہجرت مدینہ کا واقعہ جو ہے وہ بھی بیان کریں، تو یہ بھی اہم کوسچن ہے۔ اس کے بعد یہ حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، تو یہ بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی اہم بھی ہے کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، تو اس کی حدیث کا ترجمہ بھی اور تشریح بھی۔ اس کے بعد ہے صدق کا لغوی اور اصطلاحی معنی، یہ کوئی اتنا خاص اہم نہیں ہے۔ اس کے بعد بعثت نبوی بڑا اہم ہے، والدین کا احترام بہت زیادہ اہم ہے، اور قرآن مجید میں امت محمدیہ کو درمیانی امت کہا گیا، تفصیل سے وضاحت کریں، یہ سوال بھی آپ نے 1-8 دفعہ پڑھ لینا ہے۔
اوکے اسٹوڈنٹس، یہ تھے وہ کوسچنز جو پیپر کے حوالے سے بڑے ہی اہم تھے اور ہر پیپر میں تقریباً ریپیٹ ہو کر آ رہے تھے۔ تو جو اسٹوڈنٹس میں نے کوسچنز مارک کروائے ہیں کہ جن کو آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا، ان کو آپ نے سب سے پہلے تیار کرنا ہے اچھے طریقے سے، ان کو یاد کر کے تیار کر کے، پھر آپ کے پاس اگر ٹائم بچے تو آپ نے سارے جو پاس پیپرز ہیں وہ سالو کرنے ہیں، شارٹ کوسچنز بھی لانگ کوسچنز بھی۔ کم از کم لانگ کوسچنز کو ایک دفعہ ضرور دیکھ کر جائیں، تاکہ لانگ کوسچن کے ساتھ آپ کی ہاؤ نو ہو کہ پیپر پڑھتے ہی آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ پیپر تو مجھے آتا نہیں ہے یا میں نے پڑھا ہوا نہیں ہے۔ پیپر کافی ایزی ہوتا ہے، بس آپ نے پیپر کا پریشر نہیں لینا ہوتا اور پیپر کو آپ نے تسلی سے سکون سے پڑھ کے حل کرنا ہوتا ہے۔ اسلام یاد کا پیپر تو ویسے بھی کوئی مشکل نہیں ہوتا، لیکن آپ نے طریقے کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے، اچھے طریقے سے خوبصورت کر کے لکھنا ہوتا ہے، کٹنگ نہیں کرنی ہوتی۔ اگر کوئی آپ کی لائن وغیرہ غلط ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر اس طرح ایک لائن لگا دیں، اس کے اوپر اس طرح اس کو مٹانے نہ لگ جائیں یا مارکر کے ساتھ اس کے اوپر گند مچا دیں، تو ایسا نہ کریں، بلکہ اس کے اوپر ایک لائن اس طرح لگا دیں تو وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ نے اسٹرائک آؤٹ کیا ہوا ہے، مینز آپ نے یہ کراس کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کھلا کھلا لکھیں، صاف لکھیں۔ باقی یہی چیزیں تھیں جو پیپر کے حوالے سے آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ پیپر کے لیے بیسٹ آف لک۔ پیپر سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی اور بھی کوسچن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ پر بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پیپر کے بعد اپنی فیڈ بیک ضرور شیئر کیجئے گا۔ خوش رہیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔